بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم dear students. Welcome to 9th class English. I am your teacher Irtaza Ahmed from Muslim Schools Shekhupura. Today we are going to start our lecture number 1, and in the today's session we are going to read and translate paragraph number 1 and 2 from unit number 4, which is Hazrat Asma Raziyallahu Ta'ala Anha. Before I start reading the paragraphs, let us first have a little introduction about Hazrat Asma رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اس سے پہلے کہ ہم ریڈنگ شروع کریں، حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں چھوٹا سا تعارف سماعت فرمائیں. حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی ہیں، بیٹی ہیں، اور یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سوتیلی بہن ہیں. حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مکہ سے مدینہ ہجرت فرمانے کے وقت جو خدمات سر انجام دی تھیں، ان خدمات کی بنا پر اس چیپٹر میں یہاں ذکر کیا گیا ہے، اور پہلے پیراگراف میں اور دوسرے پیراگراف میں اسی سفر ہجرت کے بارے میں بتایا گیا ہے. تو پیراگراف پڑھنے سے پہلے جو اس پیراگراف میں ڈیفیکلٹ ورڈز ہیں اور ان کے اردو میننگز ہیں، ایک دفعہ ان کو پڑھ لیتے ہیں، پھر ہم پیراگراف کی ٹرانسلیشن پڑھتے ہیں. پہلا ورڈ ہے کلوز کمپینین، جس کا میننگ ہے قریبی ساتھی. مائگریٹڈ ہجرت کی پاسٹ ٹینس ہے. 622 اے ڈی ایک لیٹن لفظ اینو ڈومینی کی ایبریویشن ہے. اینو ڈومینی کا مطلب ہے انگلش میں ان دا ایئر آف آر لارڈ. اس کا مطلب کہ جس سال حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو کرسچن کیلنڈر، جو عیسائی کیلنڈر، عیسوی کیلنڈر ہے، وہ اس کی شروعات ہوئی. اس لیے یعنی ہمارے آقا کے پیدا ہونے کا سال، جس کو عیسائی کہتے تھے ان دا ایئر آف آور لارڈ، اور اس کو لیٹن میں، لطینی زبان میں اینو ڈومینی کہا جاتا ہے، اور ہم اس کو اردو میں عیسوی کہتے ہیں. یعنی 622 عیسوی، یعنی حضرت عیسیٰ کے پیدا ہونے کے 622 سال بعد یہ ہجرت فرمائی گئی. اور پھر جو اسلامی کیلنڈر تھا وہ اس دن سے شروع ہوا جس دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے مدینہ ہجرت فرمائی. اور جب ہم ہجری کیلنڈر پڑھتے ہیں تو وہ اسلامی کیلنڈر کے مطابق تاریخ پڑھی جاتی ہے، اور عیسوی کیلنڈر جو ہم آج کل، جیسا کہ آج 29 مارچ 2021 ہے، تو یہ عیسوی کیلنڈر کے مطابق 2021 سال گزر چکے ہیں حضرت عیسیٰ کو اس دنیا سے کو پیدا ہوئے. تیسرا ورڈ ہے آگے ویریس ٹرائبس، مختلف قبائل، قبیلے کی جمع قبائل. گاٹ فیوریس، آگ بگولا ہو گئے. ڈٹرمنڈ، پرعزم تھے. مور دین ایور، پہلے سے زیادہ. ریوارڈ اینڈ باؤنٹیز، اس کا ترجمہ انعام و کرام. کیپچر کا مطلب پکڑوانا. جرنی کا مطلب سفر. رینڈرڈ کا مطلب پیش کی، یعنی کوئی خدمت پہ کوئی سروس پیش کرنا، کوئی اپنی خدمات پیش کرنا. یوزفل سروسز، مفید خدمات. ان دس ریگارڈ، اس سلسلے میں. ٹائڈ کا مطلب باندھا. آن بیلٹ کا مطلب اپنی کمر بند. بیلٹ کہتے ہیں کمر پٹی کو، کمر پر باندھنے والی پٹی یا کمر بند بھی اس کو اردو میں کہا جاتا ہے. اس کے بعد ہے ٹائٹل، لقب، اور ذات النطاقین، جس کو اردو میں یوں لکھا جائے گا، ذات النطاقین. اس کے بعد پیراگراف نمبر 1 کی ریڈنگ اور اردو ٹرانسلیشن ہم شروع کرتے ہیں. دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم اینڈ ہز کلوز کمپینین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مائگریٹڈ فرام مکہ ٹو مدینہ. رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے قریبی ساتھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکہ سے مدینہ ہجرت فرمائی ان دا ایئر 622 اے ڈی، 622 عیسوی میں. وین دا چیفس آف ویریس ٹرائبس آف مکہ، جب مکہ کے مختلف قبائل کے سرداروں کو کیم ٹو نو، پتہ چلا، اباؤٹ دا مائگریشن، ہجرت کے بارے میں، آف دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم اینڈ ہز کلوز کمپینین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ.
جب مکہ کے مختلف قبائل کے سرداروں کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے قریبی ساتھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہجرت کے بارے میں پتہ چلا، دے گاٹ فیوریس، تو وہ آگ بگولا ہو گئے۔ دا چیفس ور ڈٹرمنڈ، وہ سردار پرعزم تھے، مور دین ایور، پہلے سے زیادہ، ٹو فائنڈ دیم آؤٹ، انہیں تلاش کرنے کے لیے۔ سردار انہیں تلاش کرنے کے لیے پہلے سے زیادہ پرعزم تھے۔ They offered huge rewards and bounties for their capture, dead or alive. انہوں نے ان کے زندہ یا مردہ پکڑوانے پر بڑے بڑے انعام و کرام کی پیشکش کی۔ آفرڈ کا مطلب پیشکش کی، ہیوج کا مطلب بڑے، ریوارڈ اینڈ باؤنٹیز کا مطلب ہم پڑھ چکے ہیں ورڈ میننگز میں، انعام و کرام، اور فور دیئر کیپچر، ان کے پکڑوانے پر، ڈیڈ اور الائیو، زندہ یا مردہ۔ اس کے بعد پیراگراف نمبر 2 ہے، The preparation for this journey was made at the house of حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس سفر کی تیاری حضرت ابوبکر صدیق کے گھر پر کی گئی۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ rendered useful services in this regard۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سلسلے میں مفید خدمات پیش کیں۔ rendered کا مطلب پیش کیں اور useful services مفید خدمات۔ She prepared food for this journey۔ انہوں نے اس سفر کے لیے کھانا تیار کیا۔ prepared کا مطلب تیار کیا۔ She tied the food on the camel back۔ انہوں نے اونٹ کی پشت پر کھانا باندھا۔ with her own belt، اپنی کمر پٹی کے ساتھ۔ as، کیونکہ nothing else could be found، کچھ اور نہ مل سکا۔ چونکہ کچھ اور نہ مل سکا تو انہوں نے اپنی کمر پٹی کے ساتھ کھانا اونٹ کی پشت پر باندھا۔ فور دس سروس، اس خدمت کے لیے، شی واز گیون، انہیں دیا گیا، دا ٹائٹل، لقب، آف ذات النطاقین، ذات النطاقین کا۔ اس خدمت کے لیے انہیں ذات النطاقین کا لقب دیا گیا، بائی دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے۔ تو یہ دونوں پیراگراف تھے، ان کی آپ نے ٹرانسلیشن پورے دھیان کے ساتھ سننی ہے، اور آپ کا ہوم ورک یہ ہے کہ آپ نے اپنی جن بچوں کے پاس ورک بک ہے وہ اس کے اوپر ان دونوں پیراگراف کی ٹرانسلیشن زبانی یاد کر کے لکھیں گے، باقی اپنے رجسٹرز پر لکھیں گے، اور جب آپ لوگ اسکول آئیں گے تو یہ آپ کا کام چیک کیا جائے گا۔ جن کے پاس رجسٹر بھی موجود نہ ہوں وہ سمپل شیٹ کے اوپر اسائنمنٹ بنا کر آج کے دن کی تاریخ دے کے، ٹاپک کا نام دے کے، تو ان دونوں پیراگراف کا اردو میں ٹرانسلیشن یاد کر کے لکھیں گے، اور جب وہ اسکول آئیں گے تو وہ اسائنمنٹس چیک کی جائیں گی اور ان میں سے وائیوا بھی سنا جائے گا۔ اس لیے اس کام کو سیریسلی لیں۔ ان دونوں پیراگراف میں جو ڈیفیکلٹ ورڈ میننگز ہیں وہ بھی میں نے آپ کی آسانی کے لیے دے دی ہیں، تو ان ڈیفیکلٹ ورڈ میننگز کو بھی آپ نے یاد کرنا ہے اور پھر اس کے بعد ٹرانسلیشن یاد کر کے لکھنی ہے۔ سو دس از دا اینڈ آف ٹوڈیز لیکچر۔ اللہ حافظ۔